السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ذیشان بشیر ہے. نسیم زہرا صاحبہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. ناظرین، آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں سرنڈر کرنے کے لیے 9 تاریخ تک کی مہلت دی گئی تھی اور آخری دن تھا ان کے سرنڈر کرنے کا. تاہم ایک اور اپیل، ایک اور درخواست جو ہے وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے عدالت میں دائر کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم نامے پر نظر ثانی کی جائے. ساتھ ہی ساتھ میڈیکل رپورٹ بھی داخل کی گئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس درخواست میں کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ابھی تک انہیں میڈیکل فٹ قرار نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آ سکتے ہیں. ان کا عدالت میں پیش ہونا ابھی ممکن نہیں ہے. خواجہ حارث اور منور اقبال ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ مجاز نمائندوں کے ذریعے اپیلوں پر سماعت کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیان حلفی جو کہ حکومت کے ساتھ طے ہوا تھا جس وقت سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بیرون ملک جا رہے تھے، تو اس بیان حلفی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ حکومت ان کی صحت کا پتہ کرے گی. لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس سلسلے میں بالکل بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور وفاقی حکومت کو ان کی صحت کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ اس عدالتی حکم نامے پر نظر ثانی کی جائے. دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور اس کیس کی سماعت اب 24 ستمبر کو ہوگی. جو میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ میاں نواز شریف جب تک صحت مند نہیں ہوں گے وہ وطن واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی ہیلتھ، ان کی صحت سب سے پہلی جو ہے وہ پرائیورٹی ہے اور اس کے بعد جب ڈاکٹرز انہیں میڈیکلی فٹ قرار دیں گے پھر ہی وہ وطن واپس آئیں گے. کیا کہنا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا، ذرا ایک نظر وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ رائے ہے کہ ہم ان سے درخواست کریں کہ آپ اپنے علاج کو مکمل کروا کر اور ڈاکٹرز کی رائے کی روشنی میں واپس تشریف لائیں. یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ان کی صحت اور زندگی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ مشاورت ہوئی ہے پچھلے 2 دن میں، تمام مسلم لیگ کے جو چیپٹرز ہیں ہر صوبے کے اندر ان سے مشاورت ہوئی ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ میاں صاحب اپنے علاج کو ترجیح دیں اور علاج مکمل کروا کر وطن واپس آئیں. ایک اہم سوال یہ کہ کیا اب حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی تگ و دو کی جائے گی؟ شبلی فراز صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کی جانب سے چند روز پہلے پریس کانفرنس کے دوران یہ اندیا دیا گیا تھا کہ حکومت اس سلسلے میں فارن آفس کے ذریعے رابطہ کرے گی برطانیہ کی حکومت سے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. ذرا ایک نظر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا. نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، ضمانت پہ وہ گئے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فارن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج پریس کانفرنس کی ہے میرپور خاص میں. وہاں پر ہونے والی تباہی کے حوالے سے اور وفاقی حکومت پر تنقید تو انہوں نے کی ہی، لیکن ساتھ میں سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تمام تر کیسز بنائے گئے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کس طرح سے انہوں نے اس حوالے سے بات کی وہ بھی دیکھیے. یہ جو سارے کے سارے کیسز ہیں یہ سارے کے سارے نہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، مذاق ہے. ایک کیس ہے توشہ خانہ کیس، ان کا الزام ہے کہ آپ نے اس پہ رولز کے خلاف ورزی کی ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ کیسے جو کیسز نیب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، جس میں کوئی حکومت کا پیسہ شامل ہی نہیں ہے، میکسیمم اگر بنتے ہیں تو بینکنگ کورٹ میں آپ چلا سکتے ہو، ان کو آپ نیب کے تھرو چلا رہے ہو. انہی تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتے چلوں. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آئین اور قانون کے ماہر ہیں. اس تمام تر معاملے پر قانونی نقطہ نگاہ کے حوالے سے کیا کیا آپشنز موجود ہیں اور آگے کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک اور اپیل، ایک اور درخواست جو ہے وہ عدالت میں دی گئی ہے
جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرنڈر کرنے کا جو عدالتی حکم نامہ تھا اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی منسلک کیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ قانونی نقطہ نگاہ سے یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر اس کیس میں مزید کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اگر آپ قانون کے ترازو میں ساری اپلیکیشن کو دیکھیں تو اس کا بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یہ درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دی گئی ہے نظر ثانی کی، یہ ڈسمس ہو جائے گی. اور اگر یہ ڈسمس ہوتی ہے اور وہ عدالت کے سامنے نہیں پیش ہوتے اور عدالت ان کو ٹائم نہیں دیتی مزید آنے کا پاکستان اور عدالت کے سامنے پیش ہونے کا، تو پھر ان کی اپیل عدالت خارج کر سکتی ہے. اور اپیل خارج ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی جو سزا نیچے تھی وہ ان کی سزا فائنل ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا کوئی چانس بھی نہیں رہے گا. لیکن بہت کم چانس ہے، لیکن ضرور چانس ہے کہ عدالت ان کی اس درخواست پہ مزید ٹائم دے دے. اگر ان کی جو رپورٹ فائل کی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئے عدالت کو جو کہ واقعی ہی عدالت سمجھتی ہے کہ وہ ابھی ٹریول نہیں کر سکتے اور ان کو کچھ دن اور چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں کہ وہ انڈیفینیٹلی یعنی بہت عرصے تک باہر رہ سکیں. یہ ان کو اگر کل کوئی کسی قسم کا ریلیف ملتا بھی ہے تو وہ بہت کم مدت کے لیے ہوگا. ان کو الٹیمیٹلی ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ آ کے پاکستان اپنی عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اپنی وہ اپیل کو خارج سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ایک ان کی پرسنل ڈیسیجن ہے، ان کا فیصلہ ہے. جو آپ نے تھوڑا اسٹیٹمنٹ سنائی تھی مجھے ابھی مسلم لیگ کے لیڈران کی، اور انہیں جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صحت زیادہ ضروری ہے اور وہ نہیں آئیں گے یا ان کو نہیں آنا چاہیے، تو وہ ان کی پرسنل خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عدالت کا اس سے تعلق نہیں ہوگا. عدالت تو قانون کے مطابق ہی آگے چلے گی اور جو قانون ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے. قانون ہر ایک کے اوپر وہی لاگو ہوتا ہے اور اگر وہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہوگا تو اس کے مطابق شاید یہ ان کی درخواست کل خارج ہو جائے. صحیح. بیرسٹر صاحب، یہ جو آج درخواست دائر کی گئی ہے اس کے ساتھ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی منسلک کیا گیا ہے، مسٹر ڈیوڈ لارنس کی جانب سے یہ جاری کیا گیا، اور اس میں تمام جو بھی آج تک ڈائیگنوز ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کو وہ پوری ٹائم لائن جو ہے وہ دی گئی ہے، کس کس ڈیٹ پر کیا ان کا چیک اپ ہوا اور جو میڈیکیشن ان کی جا رہی ہے. اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میڈیکل رپورٹ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے سر اس درخواست کے ساتھ؟ کیا عدالت اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے؟ جی، جس طرح میں نے کہا بالکل کر سکتی ہے عدالت کنسیڈر، کیونکہ ایک عدالت نے جب کہا ہے کہ آپ سرنڈر کریں اور اگر ایک میڈیکل رپورٹ ایسی آتی ہے جس پہ عدالت کو یقین ہے آپ کو ہو جاتا ہے اور عدالت سمجھتی ہے کہ کچھ مزید ٹائم دینا ضروری ہے تاکہ وہ ٹریول کر سکیں، تو ہو سکتا ہے عدالت مزید کچھ ٹائم دے دے. اس کے چانس کم ہے لیکن عدالت کے پاس اختیار ضرور ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس رپورٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے یا کوئی بہت زیادہ مدت کے لیے عدالت ان کو ٹائم دے دے گی. اگر دیا بھی ٹائم تو وہ تھوڑی مدت کے لیے ہوگا، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کاؤنٹ تو نہیں کر سکتا کتنے دن، لیکن مدت تھوڑی ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ مہینوں کی بات ہوگی، یہ کچھ دنوں کی ہی بات ہوگی. تو علی ظفر صاحب، اگر یہ درخواست جو ہے وہ ڈسمس کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس، میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا قانونی آپشنز بچتے ہیں؟ کوئی راستہ بچتا ہے ان کے پاس کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے کوئی نئی درخواست دائر کریں یا بغیر وطن واپس آئے وہ کوئی آپشن اویل کر سکیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ بغیر وطن آئے کوئی آپشن اویل کر سکتے ہیں. اگر جس طرح میں نے کہا دو آپشنز عدالت کے سامنے ہیں، یا مزید تھوڑا سا ٹائم دے دے گی عدالت یا اور اس ٹائم کی مدت میں ان کو آنا پڑے گا، یا عدالت ان کی درخواست مسترد کر کے اپیل بھی ڈسمس کر سکتی ہے. اور اگر ان کی اپیل ڈسمس ہو گئی تو پھر ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپیل کریں سپریم کورٹ میں
کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ انہوں نے اپیل بھی کی تو سپریم کورٹ بھی یہی کہے گا کہ آپ پہلے سرنڈر کریں, آپ پہلے پیش ہوں عدالت میں, پھر عدالت آپ کی کیس کی سماعت سن سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا کرائسس ہے ان کے لیے, مشکل ہے ان کے وکلاء کے لیے بھی کہ وہ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور کس طرح کورٹ کو پرسویٹ کرتے ہیں یا اس کو کورٹ کو کہتے ہیں کہ ہمیں مزید ٹائم دیا جائے. لیکن ان کو الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا, آئے بغیر ان کا یہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی, اور نہ ہی ان کو اگر ڈسمس ہو گیا تو نہ ہی وہ اپیل فائل کر سکیں گے. اور یہ اگر فائنل ہو گئی نیچے ججمنٹ, سزا فائنل ہو گئی, تو اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک مدت ہوتی ہے جس میں آپ اپیلیں فائل کر سکتے ہیں. اگر وہ مدت ختم ہو جائے تو پھر وہ جو فیصلہ ہے وہ فائنل سمجھا جاتا ہے, اور اگر وہ فائنل ہو گیا, مدت گزر گئی, تو پھر وہ سزا یافتہ ہی رہیں گے. اور یعنی کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا پڑے گا. یہ فرمائیے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب اس کیس میں گارنٹر ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے, تو اگر جو ہے میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک مجھے علم ہے جو شہباز شریف صاحب نے جو گارنٹی دی ہوئی ہے وہ شاید لاہور ہائی کورٹ کے کیس میں ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں نہیں ہے. تو اگر وہ گارنٹی انہوں نے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے کیس میں, حکومت تو رجوع کر سکتی ہے نا, حکومت تو رجوع کر سکتی ہے اگر وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف تادیبی کارروائی کروانا چاہے تو. جی حکومت لاہور ہائی کورٹ میں شاید درخواست دے سکتی ہے, اور درخواست میں وہ کہہ سکتی ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے, اور چونکہ وہ نہیں آئے اور ان کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا, اس لیے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کی جائے جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا اس کے تحت. تو اس حد تک تو درخواست دی جا سکتی ہے, اور پھر یہ ہائی کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کارروائی آگے اس پہ چلائے گا. لیکن از خود حکومت ان کو کوئی ان کے خلاف کیس نہیں فائل کر سکتی, اور یا کوئی سزا ان کو نہیں دے سکتی. یہ صرف اپلیکیشن دے سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپلیکیشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. سر بیرسٹر صاحب, جو شبلی فراز صاحب کا بیان ہے کہ فارن آفس کے ذریعے برطانیہ سے رابطہ کیا جائے گا, نیب کو کہیں گے کہ وہ رابطہ کرے اور میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ واپس بھیجا جائے, واپس لایا جائے, کیا قانونی راستہ ایسا کوئی موجود ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح سے واپس لایا جا سکے؟ جی دیکھیں, جو چونکہ ہماری برطانیہ کی حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی ٹریٹی نہیں ہے جس کے تحت ہم زبردستی اپنے کسی ملزم کو واپس بلا سکیں برطانیہ سے, تو اس لیے یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی معاہدے کے تحت یا ٹریٹی کے تحت اپلیکیشن کریں اور اس کے بعد ان کو واپس لے آئیں. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, یعنی ہم درخواست کر سکتے ہیں حکومت برطانیہ کو کہ وہ واپس بھیج دیں, اور حکومت برطانیہ کی مرضی ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا نہ بھیجیں. اگر وہ ان کا ویزا کینسل کرتے ہیں ہماری درخواست پہ, اور برطانیہ حکومت جو ہے وہ ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتی ہے, تو نواز شریف صاحب کے پاس ایک اور, اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کے پاس ایک اور وے آؤٹ بھی ہے, ایک اور طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت کو وہ رجوع کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا, اور جب تک وہ برطانیہ کی عدالت اجازت نہیں دے گی وہ ادھر رہ سکتے ہیں. تو بیسکلی پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے, کسی معاہدے کے تحت وہ مجبور نہیں کر سکتا برطانیہ کی حکومت کو کہ واپس بھیجا جائے. صحیح. بیرسٹر علی ظفر صاحب, a very short comment about توشہ خانہ ریفرنس, جس میں نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, سابق صدر پر اور سابق وزیر اعظم پر جو ہے وہ فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. اس کیس کا مستقبل کیا ہے سر؟ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خاصا تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو اس کیس پر. جی دیکھیں, وہاں وہ جس طرح باقی کیسز ہیں اس کا تو فیصلہ ہم تب کر سکیں گے جب شہادت آئے گی, جب ایویڈنس آئے گا, اور وہ جو ایویڈنس ہے, ڈاکیومنٹس ہیں یا اورل ایویڈنس ہے, جو وٹنسز ہیں, جو گواہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں,
اور پھر اس کی ڈیفینس کیا آتی ہے، پھر ہم کچھ اس کے میرٹس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نیب کا صرف کیس فائل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی الزام ثابت ہو گیا یا کسی نے جرم کیا ہے۔ وہ الزامات ہوتے ہیں، الزامات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نیب کو اپنی ساری جو ٹرائل کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے عدالت کے سامنے کہ جرم ہوا ہے، اور پھر عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے یا کمزور کیس ہے۔ یہ صرف تب ہی پتہ چلے گا ہمیں جب عدالتیں آئیں گی، ٹرائل آگے پروگریس کرے گا۔ الزام لگانے کے لیے تو بہت چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا موقف اس پر اختیار کیا جاتا ہے، خصوصاً جو میاں نواز شریف صاحب نے آج اپیل دائر کی ہے، درخواست دائر کی ہے، اس پر عدالت کیا فیصلہ کرے گی، یہ بہت اہم ہوگا۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قانونی نقطہ نگاہ سے ان تمام تر معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ مجھے یہاں پر ابھی ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے انہی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کہ اب کیا لاہ عمل آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میرپور خاص میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بینکنگ کورٹس کے کیس ہیں وہ بھی نیب کورٹ میں جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ انوالو نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ صرف ایک بینکنگ کورٹ کا کیس بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری جانب دیکھیں تو میگا منی لانڈرنگ کیس میں بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جس کی نیب پروسیکیوٹر نے مخالفت بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ضمنی ریفرنس جو ہے وہ اس کیس میں دائر نہیں کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آج ہی اس پر دلال دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم فاروق اشنائک جو کہ سابق صدر کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے، جنہوں نے درخواست دی تھی، ان کی استدعا پر 17 ستمبر تک اس کی سماعت مؤخر کی گئی ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا لاہ عمل ہوگا، قانونی طور پر یہ درخواستیں اور یہ معاملات جو ہے وہ کہاں پر کس لیول پر موجود ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں عارف چودھری صاحب ہیں جو کہ قانونی ماہر ہیں۔ عارف چودھری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، اور علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ علی گوہر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میگا منی لانڈرنگ کیس میں جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس کی بھی سماعت ہوئی اور بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ یہ بینکنگ کورٹ کا جو ہے وہ کیس بنتا ہے جس کو نیب کورٹ میں چلایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ درست بھی ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے سیاسی بات کی ہے، یہ قانونی نہیں ہے، چونکہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں، بینکنگ کورٹ سے متعلق، اگر بینکنگ سے متعلق کوئی کرائم ہو تو اس کے لیے جو بینکنگ کے ٹرائبونل ہیں وہاں چلتے ہیں کیسز، لیکن یہ معاملہ تو براہ راست ایک کرپشن کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ جس کا بینک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پہ جو بات کی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ درست نہیں ہے۔ تو باقی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسز جو ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رولز آف بزنس میں ترمیم کر کے یہ جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کورٹس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کورٹس نے اب تک کیا کیا ہے۔ کورٹس جو ہیں وہ اس طرح کی قانون سازی، خاص طور پہ یہ چونکہ ایسی لیجسلیشن تو نہیں ہوتی، یہ رولز آف بزنس جو ہے اس میں خود پرائم یعنی اسمبلی اپروو کی جاتی ہے اور اس میں ترمیم کر دی جاتی ہے، اور ایسی ترمیم جو ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے والی ہو اور جس سے پتہ چلے کہ سیدھا سیدھا کسی کو فائدہ دینے کے لیے، جس طرح ایس آر اوز آ جاتی ہیں یا اس طرح کی آپ کوئی بنا لیتے ہیں رولز، تو اس کو قانون تسلیم نہیں کرتا زیادہ تر، بلکہ بہت زیادہ انہی بنیادوں پر کیسز جو ہے وہ چلتے بھی ہیں اور کیسز کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں
جس کے بارے میں واقعی سر دست تو ابھی کوئی رائے دی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب تک سامنے کوئی چیز نہ آئے، لیکن بہر صورت یہ بینکنگ کوڈ کے کیسز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، کوئی حتمی رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ حیدر زمان قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لاہ عمل ہے اس سلسلے میں؟ کیونکہ اب توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر اور آصف علی زرداری صاحب پر بھی فرد جرم تو عائد کر دی گئی ہے، تاہم انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرے گی؟ کیونکہ ہمیشہ سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، جیسا کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں بہت احترام کرتا ہوں عارف چودھری صاحب کا، ہمارے سینئر ہیں اور بہت ایک بڑا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیس میل دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن کیسز کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سیٹ آف کیسز وہ ہیں جو بظاہراً جن پہ الزام تھا کہ جی یہ فیک اکاؤنٹس ہیں، فجنگ ہوئی ہے فگرز کی، منی لانڈرنگ ہے، تو اس کے قوانین پاکستان میں موجود ہیں۔ اوفینسز ان رسپیکٹ آف بینکس کا ایکٹ ہے، FIA کا لا ہے، اور یہ بینکنگ کوڈ کراچی میں کیس انڈر کاگنیزنس تھا۔ اس کے بعد جب ایک JIT بنی، پچھلے چیف جسٹس نے جب سپریم کورٹ کے ایک JIT آرڈر کی، اس JIT نے اپنی فائنڈنگ دی، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا جس کو کنٹیسٹ کیا سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہم نے انیشیل سٹیج پہ پارٹی کے لائرز نے، کہ جو اوفینسز ہیں جس قانون کے تحت ہیں، جو اسپیشل لاز ہیں، وہ ان کے تحت چلنے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے یا کوئی ڈائریکٹ کرپشن کا کیس ہے، یہاں کرپشن نہیں ثابت ہو رہی، یہاں منی لانڈرنگ ہے یا فیک اکاؤنٹس ہیں، اس کے لیے قوانین پاکستان کے موجود ہیں اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ظاہر ہے ڈفرینٹ سیٹ آف لاز ہوتے ہیں، یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جو ریفرنسز ہیں یہ سندھ میں چلنے چاہیے تھے، یہ نیب راول پنڈی میں چل رہے ہیں۔ کوئی اور ایسا اگزامپل آپ مجھے بتا دیں KPK کے کسی پارٹی اور کے رہنما کا، مسلم لیگ کے رہنما کا، کہ جو پنجاب کے کیسز ہیں وہ سندھ میں چل رہے ہوں، یا بلوچستان کے کیسز جو ہیں وہ راول پنڈی میں چل رہے ہوں؟ نہیں ہوگا۔ یہ مہربانی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر اس سال پچھلے سال دسمبر میں اگر بلاول بھٹو صاحب نے سیاسی بات کی ہے تو اس سال دسمبر میں، نومبر میں آرمی چیف صاحب بزنس مین کو ملے، پاکستان کے انویسٹرز کو ملے، اس کے بعد چیئرمین نیب نے 2 دن بعد پریس کانفرنس کی کہ ہم جو ہیں نیب اور معیشت میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، مجھے بھی ایک بریک کی جانب جانا ہے۔ میں بریک سے واپس آؤں گا تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے اب کیا لاہ عمل ہوگا، جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے نے جو آج درخواست دائر کی ہے، اب کیا کرنے جا رہی ہے پارٹی اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات پہلے مکمل کر لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دسمبر 2019 میں 31 دسمبر کو ایک قانون لایا گیا، اور اس سے پہلے آرمی چیف صاحب کی بزنس کاؤنسل سے اور بزنس لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چیئرمین نیب نے پریس کانفرنسز کی، بیوروکریٹس کو ایڈریس کیا، چیمبرز کو ایڈریس کیا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اور نیب جو ہے صرف ان معاملات کو دیکھے گی جو نیب آرڈیننس کے پرویو میں ہے، اور جو پیورلی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، FBR ریلیٹڈ ہیں، ٹیکس ریلیٹڈ ہیں، بینکنگ ریلیٹڈ ہیں، وہ متعلقہ قوانین کے تحت ہینڈل ہوں گی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر 31 دسمبر 2019 کو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی اور ایک آرڈیننس لایا گیا جو 4 مہینے رہا، اور اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ ان قوانین کے تحت جو لاز ہیں، جو کورٹس ہیں، وہ کاگنیزنس لیں گی۔ تو یہ بات تو حکومت کے آرڈیننس کے بعد یہ کنفرم ہو گئی نا، جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بینکنگ کوڈ کے کیسز ہیں، جو ٹیکس کے کیسز ہیں، جو پیور بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، نیب آرڈیننس اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے فل کورٹ ریفرنس میں یہ بات کہی کہ یہ سٹنکنگ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ لیوریجڈ ہے، یہ اور خواجہ سعد رفیق کیس کے بعد نیب کی
हार्ट सर्जरी हो गई। अब आज ये कह देना कुरैशी साहब, openly जो कह देना- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन बजा है अपनी जगह पर, लेकिन इन तमाम को जो है वो यकीनन कोर्ट के सामने भी रखना होगा और फिर देखना होगा कि कोर्ट इसको किस तरह से देखती है, इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। बहरहाल इस पर मजीद बात करते हैं। अली गौहर बलोच साहब से मैं जो है वो बात करना चाहूँगा, जो आज पेशरफ्त हुई है स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से। अली गौहर बलोच साहब, जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब अगर ये दरख्वास्त जो कि आज दी गई है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर ये भी डिसमिस हो जाती है तो यकीनन उनके खिलाफ यहाँ पर भी जो है वो कार्रवाई होगी, और जिस तरह से अदालत पहले ये कह चुकी है कि इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुमकिन तौर पर हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या लाहेअमल होगा? मियां नवाज शरीफ साहब क्या वतन वापस नहीं आएंगे? जी शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा आज के इवेंट के हवाले से क्वेश्चन किया है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब वाहिद वो लीडर हैं कि जब उन्हें अदालतों के जरिए झूठे मुकदमात जो कि नैब ने बनाए थे, और वो नैब का काम सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना है, एहसास करना नहीं बल्कि ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करना है, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उन फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद पाकिस्तानी इदारों की और पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की बका के लिए वो अपनी बीवी को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ के, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ वापस आए और पाबंदे सलासल हुए। उसके बाद अगर इलाज के लिए उनको जरूरत पड़ी और आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा, तो आपने देखा कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो शौकत खानम एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि न्याजी साहब ने बनाया है, उसके डॉक्टर्स ने भी उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया, और उसके बाद आपने देखा कि जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनका आज भी मौक़िफ़ ये है कि वो रिपोर्ट्स दुरुस्त थी। और आज वो इंग्लैंड में अगर हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके इलाज के लिए अभी उनको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उनके हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन इसके बावजूद अगरचे अदालतों ने ये मतलब है कि डायरेक्शन दी हैं, फिर भी हम दोबारा भी अदालतों से ही रिज्यू करेंगे। और अगर हमारे वकला से हमारी मशावरत हमारी पार्टी की क़यादत की जारी है, लेकिन इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को जो खतरात लाहक हैं उस वजह से फौरी तौर पर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। सफर के दौरान भी उनको कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान में सेहतमंद होकर जरूर वापस तशरीफ लाएंगे और इन मुकदमात से इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। और जहां तक आपने फैसलों का देखा, तो एक फैसला जो एक जज साहब ने जिन्होंने सजा सुनाई थी, आपने उनका अंजाम देख लिया और पूरी कौम ने देखा कि वो जो उनकी वीडियो सामने आई, फिर उनको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। तो आज ये सवालिया निशान जरूर है कि जिस जज ने झूठी सजाएं दी उसको तो नौकरी से फारिग कर दिया गया, लेकिन आज सजाएं अभी तक चलें। बहरहाल अली गौहर साहब, कानून का एहतराम तो ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि मियां नवाज शरीफ जब सेहतमंद होंगे तो वतन वापस आएंगे, लेकिन उस वक्त तक क्या कार्रवाई होगी यकीनन ये अभी आने वाले दिनों में मालूम हो सकेगा। आरिफ चौधरी साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ के हवाले से जो है वो क्या कल कोई कार्रवाई इस हवाले से अमल में आ सकती है? मुमकिन तौर पर जैसे पहले अदालत ने कहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। अब दरख्वास्त तो उनकी तरफ से आ गई है, अगर ये दरख्वास्त डिसमिस हो जाती है तो क्या यहाँ भी इश्तिहारी करार दिया जाएगा उन्हें? पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी जब तशरीफ़ लाए थे तो बुनियादी तौर पर वो अपील के लिए आए थे, चूँकि अपील के लिए उनका यहाँ आना और अदालत के सामने अपने आप को पेश करना ज़रूरी था। यहाँ अगर वो ना होते तो वो उनकी अपील नहीं दायर हो सकती थी, टाइम बार हो जाती। दूसरी बात यह है कि अब मियां साहब का जो मामला इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है, इसमें ज़रा एक बात जो नहीं पहले हुई वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो पहले बेल दी गई थी 8 हफ्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी, उसमें ये बात लिखी हुई थी, दर्ज थी कि ये जो बेल है आइंदा अगर उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पंजाब हुकूमत से रब्ता करना होगा। आपको याद होगा कि बहुत सारे प्रोग्रामों में यहाँ मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आरिफ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो मशरूत तौर पर इजाज़त दी गई थी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिली थी। इस हवाले से क्या आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत का कोई किरदार होगा इसमें? नहीं, पंजाब हुकूमत का ही तो सारा इसमें किरदार था। और उन्होंने कहा था, जो मैं बात कर रहा था यानी वक्फे से पहले, कि वो कहते थे कि जनाब हमारे पास अभी टाइम है यानी उस फैसले को, पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने का। तो वो तो अभी तक पंजाब हुकूमत का फैसला तो चैलेंज नहीं किया गया, चूँकि बेसिकली अब ये बेल तो उन्हें नहीं मिली हुई। बेल का मामला तो ये तो एक ऐसा इंटरम अरेंजमेंट था जो बेसिकली उसके लिए था, इलाज के लिए, और उसको मशरूत कर दिया था पंजाब हुकूमत के फैसलों से। और पंजाब साथ ये था कि उन्होंने अपनी पीरियोडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी थी डॉक्टरों की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से, कि जिसमें ये पता चलता कि उनकी कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है, खुदा न खास्ता प्रिकैरियस हो रही है, और ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ इलाज की मज़ीद ज़रूरत है। अब जहाँ जो फोरम था, अगर वहाँ वो ये सारी एविडेंस पेश करते और उसके बाद पंजाब हुकूमत मुआंदाना फैसला करती, बायस्ड फैसला करती, तो उसे वो चैलेंज कर सकते थे हाई कोर्ट में। वहाँ ऐसा तो नहीं हुआ। आप अदालत के पास गए हैं, और वो भी अदालत में जब आपने एप्लीकेशन दी है इसकी 561A की, जिसमें आपने परपेचुअल एग्जेम्पशन मांगी है कि जनाब हमें मुस्तकिल तौर पर इससे इस्तिस्ना दे दिया जाए हाजिरी से, तो उसमें अदालत ने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने कहा है कि आपको पेश होना चाहिए। अगर आप पेश नहीं होते तो आपका केस जो है वो आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई रिव्यू वाला ऑर्डर नहीं है, ये तो अदालत का हुक्म है जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए था कि वो यानी अदालत के सामने पेश हो जाते। अगर वो अदालत के सामने पेश नहीं होते तो मेरी राय में मुझे ये नज़र आता है कि उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस तरह अली जफर आपसे कह रहे थे कि अगर कोई गैर मामूली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये बहुत एक अहम पॉइंट है, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस में वो ऑलरेडी उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, अभी जो है वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, तमाम तर गिले शिकवे अपनी जगह पर, कि सिंध में चलना चाहिए था, इस्लामाबाद में चल रहा है, पिंडी में चल रहा है, ये तमाम बातें एक जानिब। आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या है? देखिए, हमारा लाए अमल बड़ा वाज़ेह है। अदालत की जो जंग है वो हम अदालत में लड़ते हैं, और यही हमारी तारीख रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालतों का एहतराम करते करते पाबंद सलासिल भी हुए और तख्ता-ए-दार पर चढ़ गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने छोटे बच्चों के साथ पाबंद सलासिल भी रहीं, और इन्हीं एहतसाब अदालतों और डिक्टेटर की अदालतों और मुखालफिन की बनाई हुई अदालतों और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फेस करती रहीं बहादुरी के साथ। और सदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं मर्द हुर हैं, और वो भी फेस कर रहे हैं। तारीख जब लिखी जाएगी तो ये केसेस इंशाअल्लाह ये साबित होगा, वो एग्जोनरेट होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ राजा परवेज के साथ, मेरे पास वक्त कम है, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स अली गौहर साहब के भी लेने हैं। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालतों का सामना कर रही है, आइंदा भी करती रहेगी। अली गौहर साहब, अभी तोशाखाना रेफरेंस में क्या यहाँ पर भी मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपील दायर की जाएगी? अब जी बिल्कुल, जिन केसेस में डायरेक्शंस आ रही हैं मियां नवाज शरीफ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव अदालतों से, तो हम उनकी अपीलों में जाने का हक रखते हैं। हमारे वकला के साथ राब्ते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अदालतों के फैसले अदालतों में ही होंगे। और जिस तरह से कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी इंग्लैंड में थे जब सजा सुनाई गई और वो वापस आए, तो मियां नवाज शरीफ के वापस ना आने पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो इंशाअल्लाह वापस आएंगे। लेकिन जब तक आज मैं देख रहा था कि ठीक है, वापस आएंगे, कानून का सामना करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, ये वो तमाम तर बयानात हैं जो कि आज तक हम जो है वो सुन रहे हैं। ताहम अभी जो अपील दायर की गई है, देखना यह है कि इस पर अदालत क्या फैसला देती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।